ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مقررین جو ہیں آج کے اس موضوع کے اس ایوان سے اختتام پذیر ہوئے ہیں. ویسے تو دعا ہے مقررین قیامت تک آباد و شاد رہیں. مختصر جتنی دیر رزلٹ تیار ہوتا ہے کیونکہ وقت کی نزاکت ہے, اذان ظہر کا بھی ٹائم ہونے والا ہے, تو میں اپنے ایوان سے حصول برکت کے لیے اور اپنا اعزاز سمجھتے ہوئے ان طلباء کی اور ہماری رہنمائی کے لیے آج کے اس ایوان میں جو ہمارے بہت خوبصورت مہمان ذی وقار, مہمان ذی شان تشریف لائے ہیں. ادارہ منہاج القرآن یونیورسٹی سے پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد مجاہد صاحب, میں ان سے ملتمس ہوں, عرض گزار ہوں کہ برائے مہربانی آپ ڈائس پہ تشریف لائیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ڈاکٹر صاحب اپنے کچھ نورانی کلمات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں. اتنی دیر میں رزلٹ تیار ہو جائے گا, پھر ہمارے قاری صاحب ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہمارے استاد محترم قاری محمد رمضان سعیدی صاحب, محترم جناب مفتی محمد صادق فرید سعیدی صاحب, مفتی اعظم سعیدی صاحب, محمد قاری شریف شہزاد قادری صاحب جو اہم رکن ہیں طریقے لبیک یا رسول اللہ کے کرتا دھرتا کارکن ہیں, وہ بچوں میں انعامات تقسیم کریں گے. تو میں پروفیسر صاحب سے ادب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی کلمات سے ان نوجوان بچوں اور ہماری بیٹیوں کی بہنوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ کلمات ارشاد فرمائیں. اللہ تعالیٰ علماء حق علماء ربانیین کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے. مہمان ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, پروفیسر ہیں, ڈاکٹر ہیں, ادارہ منہاج القرآن کے اہم رکن ہیں. استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. عادت بنا کر نہیں, عبادت سمجھ کے ہاتھ اٹھائیے. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. محترم پروفیسر ڈاکٹر مسعود مجاہد صاحب زندہ مجدہور تشریف لاتے ہیں, اپنے نورانی الفاظ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد, فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. آج کی یہ تقریب وزیر کریم ویلفیئر کی طرف سے اور انجمن آرائیاں پاکستان کی طرف سے اسلامی عقائد کی ترویج کے لیے منعقد پذیر ہے. یہ ہمارا اخلاقی, مذہبی, دینی, سیاسی فریضہ ہے کہ اپنی نئی نسل کو اپنے عظیم عقائد سے روشناس کرنے کے لیے اس قسم کی تقاریب کا انعقاد کرتا ہے. جیسے محفل میلاد, اس کے ذریعے سے ایک اچھا پیغام اور اس پیغام کے اندر اللہ جل شانہ کی عظمت, اس کی رفعت و بلندی اور انبیاء علیہ السلام کا اور خاص طور پر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہے, اس کا اظہار میلاد کے ذریعے سے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ اللہ جل شانہ کا میلاد نہیں ہوتا ہے
میلاد نبی کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے مبرہ ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اور میلاد منانا یہ شرک کی نفی ہو جایا کرے گا۔ اس لیے سے ہم جو پچھلی امتیں گزری، سیدنا عزیر علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا تھا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق ان کی امت کا کیا عقیدہ رہا، اس عقیدہ کے اوپر انہوں نے فرط محبت کی بنا پر ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور اس طرح آج بھی وہ اسی فکر پر قائم ہے۔ کہیں ٹرینٹی تثلیث کا نظریہ آتا ہے، اور کہیں وہاں پہ صنائیت کا نظریہ یہودیوں کے ہاں پیدا ہو گیا۔ اس امت کو ان تمام خرافات سے بچانے کے لیے ایک ہی فکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اپنے نبی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اور ان کے اوصاف کیا ہے، ان کے مقامات کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، صرف اسی کو ہی بیان کیا جائے۔ اور اس ضمن میں یہ وزیر کریم ویلفیئر جو ادارہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے فاؤنڈیشن، انہوں نے اس تاریخی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے ویلفیئر کے انداز میں، اس سے بڑھ کر کوئی ویلفیئر نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا کا مال جو آپ کسی کی خدمت کریں گے، ڈونیشن دیں گے، آپ ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، یہ سے ادارے بن جاتے ہیں، لیکن آپ کا جو عقیدہ اور انتقادی دور کے آج اس پرفتن دور کے اندر عقیدے کا تحفظ جو سب سے اہم ترین مسئلہ بن چکا ہے۔ اور اس تناظر کے اندر ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد آپ مکہ مکرمہ کی تاریخ میں کوئی آپ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تمام کے تمام جو احکامات ہیں دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، وہ آپ نے لوگوں کو نہیں پڑھائے۔ 11 نبوت تک آپ دیکھتے ہیں کہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، لیکن صرف ایک ہی پیغام تھا کہ لوگوں کی اصلاح ان کے عقیدے کی بنا پر کی جاتی رہی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اور سب سے بڑا عقیدہ وہ ختم نبوت کا اور نبوت کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر جب سب سے پہلے 600 سال کے عرصہ کے بعد جب فرات کی چوٹی پر اعلان کلمت الحق کے لیے دنیا کو پیغام دیا کہ اے لوگوں، عرب والو، میرے بارے میں کیا خیال ہے، یہ نہیں پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہو، آپ نے اپنے متعلق پوچھا کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ نبوت اس کے اوپر جتنا یہ یاد رکھے، اور سب نے اس کے بعد پھر آپ نے آقا علیہ السلام نے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ اپنی زندگی کو پیش کیا، اور یہ حیات جاودانی تھی کہ میرے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری، میرے 40 سال تمہارے سامنے گزارے ہیں، میری زندگی کا کتاب ہے، میری کتاب زندگی کا ایک ورق صبح و شام لیل و نہار آپ کے سامنے ہے، میرا بچپن، میری جوانی آپ کے سامنے گزری ہے، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ سب سے پہلی دلیل اور سب سے وہ آخری دلیل قرار پائی، آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکا ہے، اور وہ فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور آپ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے، آپ بچوں سے اور اعتقادی ابحاث کے اندر آپ دیکھتے ہیں کیا آقا علیہ السلام کو تو وصال ہو گیا ہے،
کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ احسان جو کیا ہے مومن پر یہ واپس لے لیا ہے؟ بولو، اس کا مطلب ہے کہ وہ احسان اب باقی ہے۔ جب وہ احسان باقی ہے تو سمجھ لیں کہ آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ، ہم حیات نبوت کے قائم ہیں، ہم حیاتی ہیں، مماتی نہیں ہے، نبوت قائم ہے۔ اور یہ بھی دیکھا جائے دوسرے ہمارے اپنے جو لوگ ہیں ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے ہمیں۔ ممات کے بارے میں آ جاتے ہیں کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جب بول رہا ہوں، یہ آواز جو ہے سپیکر ذریعے سے آتی ہے، آواز ایک صفت ہے۔ آواز اس کی کیا ہے؟ بولو، صفت ہے۔ اور یہ سپیکر جو ہے یہ موصوف ہے، یہ رہے گا تو پھر اس کی آواز پیدا ہوگی۔ بجلی آئے گی تو یہ بلب چلیں گے، بجلی نہیں ہوگی تو پھر بلب کیسے چلیں گے؟ یہ مکبر صوت ہے، یہ نہیں ہوگا تو یہ آواز بلند کیسے ہوگی؟ تم آواز کو تو مانتے ہو، ختم نبوت کو مانتے ہو، لیکن یاد رکھو اور نبی جو خاتم موصوف ہے، ختم نبوت ایک صفت ہے۔ ختم نبوت کیا ہے؟ صفت ہے۔ صفت اس وقت ہوتی ہے جب موصوف قائم ہوتا ہے، جب قائم ہوتا ہے، موصوف قائم ہوتا ہے۔ اس سے ہمارا عقیدہ یہ بڑا برمحل آ گیا ہے کہ جب تک آقا علیہ السلام کو زندہ نہیں مانا جائے گا ان کی نبوت قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ جب تک آقا علیہ السلام کو صحیح معنی میں ان کو اللہ کا احسان، لقد من اللہ علی المؤمنین، وہ احسان کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تک آقا علیہ، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے احسان واپس لے لیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے احسان قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ آیت قائم ہے، احسان قائم ہے، تو سب لوگ آقا علیہ السلام کی نبوت اور آقا علیہ السلام کی ذات دنیا کے اندر قائم ہوتا ہے۔ حضرات اسی طرح میں دو واقعات پیش کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا، اور یہ واقعات حسینہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے۔ جب مسلمہ کذاب اس کے سامنے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا جاتا ہے اور مسلمہ پوچھتا ہے کہ میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ اسے کہا کہ مجھے نبی مانو۔ کہا کہ نبی نہیں مانوں گا، میں خاتم النبیین۔ اور یہ اجماع امت، ایک اور فکر جو ہے ہمارے ہاں کہ آج فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے دور کے اندر کوئی بھی شخص کھڑا ہو جاتا ہے، اچھی گفتگو کر لیتا ہے، اچھا پیغام دے دیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ واہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اس نے نا کمال کر دیا ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے کہ پھر نئے نئے فتنے پیدا ہوتے چلے جائیں گے، مقرر اچھا آتا چلا جائے گا تو آپ کہیں گے یہ تو بہت گفتگو کر رہا ہے۔ ان کے مد مقابل دیکھو کہ شریعت کی چار، ہماری شریعت، ہمارا ایمانیات جو ہے وہ شریعت جو ہے وہ چار چیزوں سے بنتی ہے۔ نمبر 1 پہ ہے قرآن، نمبر 2 پہ ہے حدیث، اور نمبر 3 پہ اجماع امت ہے۔ امت کے علماء کی اکثریت جس مسئلہ پر اتفاق کر لے وہ نص بن جاتی ہے، وہ حجت دلیل بن جاتی ہے۔ کیونکہ آقا علیہ السلام کے حدیث ہے لا یجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کا اجتماع اکثریت کو گمراہی پر نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو فرقہ اکثریت میں ہوگا دنیا کے اندر، وہ یاد رکھو وہ حق پر ہوگا، اسی کی ہم اتباع کریں گے۔ اور آگے ذکر کرتے ہوئے کہ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے اندر ایک تاریخ ساز مثالیں قائم کی گئی صحابہ کرام نے، اور اس نے کہا کہ ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ مجھ سے 5 نبی جھوٹے پیدا ہوئے اس دور کے اندر کہ آقا علیہ السلام کے وصال کے فوراً بعد اسود عنسی کو دیکھ لے، بنت سجاد کو دیکھ لے، مسلمہ کذاب یمن کے اندر اسود عنسی پیدا ہو جاتا ہے، اور بیک وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کٹھن مرحلہ کے اوپر، اس عقیدہ کے اوپر آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ جو ہے وہ میدان جنگ کرے گی کہ کون حق پہ ہے کون صحاب ہے۔
23 साल जिंदगी के अंदर आकर इस्लाम की सिर्फ 229 के करीब सहाबा इकराम शहीद हुए, सिर्फ 229। जंग जमामा है और जमामा के अंदर मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ जंग होती है खत्म नबूवत के ऊपर कि हम अपने नबी के दीवाने हैं। और फरमाया जाता है उनमें से 350 से हाफिज सहाबा इकराम और 1200 के करीब उस वक्त ताबीईन और सहाबा इकराम ने जाम शहादत नोश फरमाया आका इस्लाम की नबूवत के ऊपर, खत्म नबूवत के ऊपर। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी हुज्जत और दलील है कि किस तरह सहाबा इकराम ने अपने नबी से मोहब्बत करते हुए यमामा के मैदान के अंदर उस मुसलमा कज़्ज़ाब को वासिल जहन्नुम करने के लिए इतना तारीख साल किरदार अदा किया। और फरमाया कि जिस तरह बेटियों ने जिक्र किया कि 30 झूठे नबी पैदा होंगे मेरे आका अलैहिस्सलाम की इल्म नबूवत। और ये भी याद रखें कि तमाम नबी जितने भी पैदा हुए, इन टोटके की बातें ये भी याद कर वो पढ़ते रहते हैं, वो ये है कि उन सबको अल्लाह ताला की ज़ात ने पढ़ाया है, उनका दुनिया के अंदर कोई उस्ताद नहीं रहा है, उनका दुनिया के अंदर कोई उस्ताद नहीं है। मिर्ज़ा गुलाम आज़म कादियानी के ये तारीख़ एक बात, कभी ज़िल्ली नबी बनता है, कभी बुज़ूरी नबी बनता है, कभी यीशु मसीह बन जाता है, कभी नबूवत, यानी इसके कितने पैंतरे बदलता रहा है। और ये इसके झूठ के लिए इतना ही काफ़ी। नबी का ज़ात देखें कि उनकी मौत वो काबिल रश्क होती है, काबिल रश्क होती है। और उसमें यह कि तमाम नबी सिर्फ उनका एक नाम रहा है, मूसा, ईसा, नूह, इब्राहीम, और खुद आकर इस्लाम का नाम नामी जो है वो भी आकर के मोहम्मद और अहमद रहा है। दो डबल नाम नहीं कभी आया किसी नबी के। पूरे नबूवत की तारीख उठाकर देख ले और इस रंग गए गुलाम अहमद, क्या है ये दो नाम, यदि गुलाम अहमद नाम के, ये नबी की खासियत नहीं है, नबूवत के नाम कभी एक तन्हा आए हैं। और इस तरीके से ये भी एक लॉजिकली अंदाज के साथ, तो मैं ये कह रहा हूँ, सैयदना खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके सामने पेश किया जाता है। और ये सहाबा के इकराम के दौर के अंदर आप देखते हैं कि जब पेश किया गया तो खुबैब रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि मैं आपकी नबूवत को नहीं मानता हूँ। उनका एक बाजू कलम किया जाता है, फिर उसके बाद दूसरा बाजू, तो मैं कि मान लो अभी भी, फिर उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन आप अपने नबी की खत्म नबूवत के ऊपर को कंप्रोमाइज़ नहीं करते। दूसरी बात जो है वो असवद अनसी के दौर के अंदर आती है। अबू मुस्लिम खौलानी ये ताबी है, उनके सामने असवद अनसी ने कहा कि उनको बुलाया, पूछा कि यमन के अंदर रहने वाले हैं, बुलाया कि तुम मेरी नबूवत के ऊपर ईमान लाओ। और मैं कि नहीं, इन हाथों ने जो चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा या मैंने सहाबा इकराम से सुना है, मैं कभी आप पर ईमान नहीं लाऊंगा। आग को बेहतर अंदाज के साथ उनने आग जलाई जाती है और उस आग के अंदर सैयदना अबू मुस्लिम खौलानी रज़ियल्लाहु तआला को उनको अंदर डाल दिया जाता है, अबू मुस्लिम खौलानी को। और अल्लाह ताला की ज़ात का ये करम, ये उस असवद अरसी की आग के अंदर चल रहा है, वो जब खत्म हो जाती है तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को देखते हुए वो सैयदना अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह वो बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल आते हैं। बड़ा हैरान होता है। और उनके असवद अरसी के पैरोकार कहते हैं कि अगर आपने तो यहाँ पे रखा तो आपकी नबूवत खतरे में पड़ जाएगी, लिहाजा इसको मुर्तद कर दी जाए। वो चलते चलते आकर मदीना मुनव्वरा में पहुंचते हैं, जब देखा कि उनको बांधा और सुतून के पीछे खड़े हो गए। मुस्तफ़ा साहब अपने अगनेवान से नाज शरीफ की सनद वसूल करने के लिए तशरीफ लाते हैं। भाई मोहम्मद साजिद साहब, शाबाश शाबाश, माशाल्लाह। कारी मोहम्मद रमज़ान सईदी साहब से अपनी सनद वसूल करेंगे। अब नात शरीफ के लिए मदरसा फैज़ान अहमद रज़ा के स्टूडेंट हाफिज मोहम्मद हसन सिद्दीक साहब तशरीफ लाते हैं। नात शहजाद साहब तशरीफ लाते हैं।
قاری محمد شریف شہزاد قادری صاحب سے سند وصول کرتے ہیں. ذرا جلدی سے اذان ظہر ہونے والی ہے، برائے مہربانی شاباش. اب بہترین کارکردگی کے لیے سیرت النبی کے موضوع پر اپنی سند وصول کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں ہماری بیٹی اریبہ ریاض. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سند وصول کرتے ہیں میاں عامر الطاف صاحب سے. اور سیرت النبی پر سند وصول کرنے کے لیے تشریف لائیں حافظ محمد طلحہ صاحب. محترم جناب قاری شریف شہزاد قادری صاحب سے سند وصول کریں. سیرت النبی پر بہترین تقریر کرنے پر محمد اقبال صاحب تشریف لائیں اور اپنی سند وصول کریں مہمانان گرامی سے. اور اس کے بعد سیرت النبی کے لیے سند وصول کرنے کے لیے تعریفی اسنادی سند علیم اللہ صاحب تشریف لاتے ہیں، اپنی سند وصول کرتے ہیں. اور محترم جناب قاری محمد رمضان سعیدی صاحب سے اپنی سند وصول کریں. اور سیرت النبی کے موضوع پر عبد المعیز صاحب وہ بھی تشریف لائیں، مہمانوں سے سند وصول کریں. قاری حافظ محمد عقیل یوسفی صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں، اپنی سند وصول کریں. بہترین کارکردگی ماشاءاللہ، آپ سب نے بہترین خطاب کیا ہے. آپ یہاں بھی مقبول ہوئے ہیں اور اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی قبول ہو چکے ہیں. حاضری تو اصل میں وہاں لگنی ہے. محترم عباس خان صاحب ماشاءاللہ. عمر صدیق صاحب وہ بھی تشریف لائیں. عمر صدیق صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لائبہ ریاض صاحبہ تشریف لاتی ہیں، ختم نبوت موضوع ہے اور بہترین تقریر کی ہے لائبہ ریاض صاحبہ نے. اپنی تعریفی اسناد وصول کرتی ہیں ماشاءاللہ. بہترین تقریر کرنے پر ختم نبوت کے موضوع پر حافظ فرقان رمضان قاری رمضان صاحب کے صاحبزادے ہیں اور یہ میاں صاحب سے اپنی سند وصول کرتے ہیں. مس طارفہ سحر بہترین کارکردگی پر آپ کو سند دی جاتی ہے، مس طارفہ سحر صاحبہ. اور اگلے مہمان ختم نبوت موضوع کے گلفام حبیب تشریف لاتے اپنی سند وصول کرتے ہیں. اور اگلے مہمان ختم نبوت کے بہترین مقرر ضیاء الرحمن صاحب وہ تشریف لائیں، اپنی سند وصول کریں قاری محمد رمضان سعیدی صاحب سے. جو مقرر پہلی پوزیشن کے لیے حافظ علی رضا صاحب، انہوں نے 51 نمبر حاصل کیے ہیں. ادارہ سید شاہ شہابودین نارا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اسٹوڈنٹ حافظ علی رضا صاحب. دوسری پوزیشن کے لیے مس لیبا تشریف لاتے ہیں. سیرت النبی کے لیے دوسری پوزیشن ہے اس کی ماشاءاللہ. آجا بیٹا. ختم نبوت کے تقریر مقابلے کے لیے پہلی پوزیشن کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد تنویر صاحب، جامعہ فاروقیہ سے ان کا تعلق ہے. پہلی پوزیشن ان کی حافظ محمد تنویر صاحب اپنے نام وصول کریں گے پروفیسر صاحب سے. دوسری پوزیشن کے لیے جامعہ ضیاء العلوم سے محمد عالم صاحب ماشاءاللہ، یہ مفتی اعظم سعیدی صاحب سے اپنا انعام وصول کریں گے، جو امام و خطیب ہیں جامع مسجد غوثیہ ٹانگے والا اڈا. مفتی اعظم سعیدی صاحب سے علامہ محمد عالم صاحب. سبھی کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو. استاذیم قاری محمد رمضان سعیدی صاحب ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. قاری محمد شریف شہزاد قادری صاحب یہ بھی جج ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو پاکستان کا بھی جج بنا دے.
साडा हाल तो बड़ा चंगा है, बारिश भी नहीं थले आने देती हमें बारिश। मियाँ साहब को भी मुबारक हो। अब मैं तशरीफ लाता हूँ, मैंने नमाज़ पढ़ानी है। मैं समझो मैं आज़म सईदी साहब और मैं मेरे नैब कहीं गए हुए, मैंने जमात करानी है। चलो जेड़ा भी मैंने दे छो। सुभान अल्लाह, ये मुफ्ती साहब हैं, इनसे मोहब्बत ही बड़ी है जी हमारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती आज़म सईदी साहब। अल्लाह ताला इनको दीन का सिपह सलार बनाए। बेहतरीन मुकर्रर हैं, बेहतरीन खतीब हैं मियाँ साहब। मैनू मियाँ साहब हैं जी, मिल लवें तो मेरे वास्ते जी। बेहतरीन खताबत पे कारी अकरम साहब जी। हाँ जी, प्रोफेसर साहब से कारी अकरम साहब अवार्ड वसूल करेंगे जी। जी, अब एक अवार्ड है मियाँ आमिर साहब के लिए, जो कि डॉक्टर साहब देंगे उनको। जी, अब अवार्ड जनाब मियाँ आमिर साहब, आप डॉक्टर साहब को देंगे जी। आप तशरीफ लाएं। अब मैं अपना ऐलान खुद ही कर दूं। उसमें कोई जीतता है, कोई हारता है। दुनिया का वाहिद ऐसा मुकाबला है जिसने भी हिस्सा लिया वो जीत ही गया है। माशाल्लाह, आपको सबको मुबारक हो। सबको अल्लाह ताला ने एक जीत ही अता फरमाई। ये ना कहना कि पहला अवार्ड किसको गया है, आखिरी अवार्ड किसको गया है। सबको हुजूर की बारगाह से अवार्ड मिला है। अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में मज़ीद तरक्की अता फरमाए। वज़ीर करीम वेलफेयर फाउंडेशन को अल्लाह ताला और ज़्यादा उरूज अता फरमाए। इनके इस मोहब्बत और खुलूस को अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बि ज़ुल जलाल अपने प्यारे महबूब का सदका ख़त्म नबूवत के इस प्रोग्राम को कबूल फरमा। या अल्लाह, ये प्रोग्राम सबके लिए बख्शिश का ज़रिया बना दे। जिन दोस्तों ने एहतमाम किया, अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर अता फरमा। जिन बच्चियों ने इसमें हिस्सा, एक बच्ची के दादाजी बोलो जी हमारे इस प्रोग्राम में मुकाबले में शरीक थी बेटी बच्ची, उनके दादाजी का रात इंतकाल हुआ है। दुआ फरमाए हुजूर की ख़त्म नबूवत का सदका बच्ची के दादाजी की अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए। या अल्लाह उनके मग़फ़िरत फरमा के उनके दर्जात बुलंद फरमा। मियाँ आबिद सुल्तान साहब को अल्लाह तंदुरुस्ती, सेहत और सलामती अता फरमा। वेलफेयर के जितने भी अराकीन हैं अल्लाह सब की उम्र में खैर व बरकत अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी व नूरि अर्शी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही।